الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امید کرتا ناظرین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ایک عظیم ماں کے عظیم بیٹوں کے بارے میں سنیں گے۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے کہ ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے پہلے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی معلوم ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا اور اس کے 7 بیٹے تھے۔ وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں کے سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرتے مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا، اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی حرام کی گئی چیز کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مرد مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیری جی میں آئے تو کر لے، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو اس نے مجھے گالی دی ہے؟ اور اس نے مجھے کیوں گالی دی ہے؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے حکم دیا، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروایا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، میرے لختے جگر، تو جانتا ہے تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تو پیدا ہوا تو بہت کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا۔ میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا، اور میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو میں نے تجھ پر کیا تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔
اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید مجھے آپ خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی، کہا یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اسے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا خدا کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، چنانچہ ظالم بادشاہ نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ اے بڑھیا تیری ہلاکت ہو، صرف ایک لقمہ ہی کھا لے، میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی بھی کروں؟ میں اپنی بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں، خدا کی قسم جو تو کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ کی حرام کی چیز نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم بیٹوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ ہی عز و جل، ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کی۔ اور ایک طرف پیارے اور محترم اسلام بھائیوں ہم ہیں کہ دن رات اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اللہ ہی کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے اور رزق حلال کھانا چاہیے، رزق حرام نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔